بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے ساتھ حضرت ہود علیہ السلام کا مکمل واقعہ شیئر کریں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا تعلق قبیلہ عاد سے ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو قوم عاد اور قوم ارم بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ آیا ہے۔ عاد ایک عرب قبیلہ گزرا ہے جو احقاف میں آباد تھے۔ احقاف ریت کی ٹیلوں والے علاقے کو کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ یمن میں تھا جو عمان اور حضرموت کے درمیان ہے۔ قوم عاد بڑی زور آور اور قوی الجثہ، ستونوں کی طرح طویل القامت تھی۔ ایسی قد و قامت والی طاقتور قوم نہ اس سے پہلے پیدا کی گئی تھی اور نہ بعد میں۔ سورہ فجر آیت نمبر 8 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس کے برابر دنیا کے ملکوں میں سے کوئی اور قوم پیدا نہیں کی گئی۔ قرآن کریم سے قوم عاد کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ قوم عاد عرب تھے اور احقاف کے باشندے تھے۔ یہ لوگ بڑے قد و قامت کے مالک تھے، بت پرست اور مشرک تھے، آخرت کے منکر تھے اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے والے تھے۔ خیمے ہونے کے باوجود اونچائی پر مضبوط محل بناتے اور اس پر فخر کرتے، گویا مال و دولت بیکار ضائع کرتے اور کمزوروں پر ظلم ڈھاتے تھے۔ یہ لوگ عرب تھے اور عربی میں بات چیت کرتے تھے۔ طوفان نوح کے بعد جب ایمان والوں نے زمین پر قدم رکھا تو ان بستیوں میں رہنے لگے جہاں نوح علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ یہ لوگ توحید پرست تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ قوم نوح کے بعد جس قوم نے سب سے پہلے بت پرستی اختیار کی وہ قوم عاد تھی۔ قوم عاد کے لوگ جب اپنی جسمانی قوت اور بے پناہ مال و دولت کے نشے میں مست ہو کر شرک کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک نیک توحید پرست برگزیدہ بندے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید اور عبادت کی طرف دعوت دی۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 65 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ کیا پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرو گے؟ مگر وہ اپنی جسمانی طاقت اور دولت کے نشے میں ڈوبے رہے اور دعوت حق کو جھٹلاتے رہے۔ قوم کے چند افراد حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لے آئے، باقی سب ہٹ دھرمی اور سرکشی پر ڈٹے رہے اور پیغمبر کو جھٹلا کر عذاب کا مطالبہ کرتے رہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 66 میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان کی قوم کے افراد جنہوں نے کفر اپنا رکھا تھا کہنے لگے، ہم تو یقینی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ تم بے وقوفی میں مبتلا ہو، اور بے شک ہمارا گمان یہ ہے کہ تم ایک جھوٹے آدمی ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے، کبھی طوفان نوح کی ہولناکی یاد دلاتے، کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، کبھی نعمتوں کی فراوانیوں کا ذکر کرتے۔ آخر وہ لمحہ بھی آ گیا جب حضرت ہود علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، اب تو میری مدد فرما۔ سورہ مومنون آیت نمبر 39۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، اے نبی، یہ تھوڑے ہی عرصے میں اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اور پھر قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی اور ان کے چشمے، دریا، آبشاریں خشک ہو گئیں اور پوری قوم قحط سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی۔ اس دوران بھی حضرت ہود علیہ السلام مسلسل واعظ و نصیحت کرتے رہے کہ اے میری قوم، اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا۔ مگر اس وقت بھی وہ اپنے کفر و شرک پر ڈٹے رہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 54 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور کہنے لگے کہ ہم تو اس کے سوا کچھ اور نہیں کہہ سکتے، ہمارے خداؤں میں سے کسی نے تمہیں بری طرح جھپیٹے میں لے لیا ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا، میں بھی اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ تم اللہ کے سوا جس جس کو اس کی خدائی میں شریک مانتے ہو، میں اس سے بری ہوں۔ اسی دوران ایک دن اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب دینے کا ارادہ فرمایا۔ قوم عاد نے دیکھا ایک سیاہ بادل ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ سب خوش ہو گئے کہ اب یہ بادل بارش برسائے گا، اور پھر اللہ کے حکم سے اتنی تیز ترین آندھی چلی کہ جس نے قوم عاد کو نیست و نابود کر دیا۔ سورہ الحاقہ آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جو عاد کے لوگ تھے انہیں ایک ایسی بے قابو طوفانی ہوا سے ہلاک کیا گیا جسے اللہ نے ان پر 7 رات اور 8 دن
مسلسل مسلط رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگ بادل دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ اس سے بارش برسے گی، لیکن آپ جب بادل دیکھتے ہیں تو ناگواری کا اثر آپ کے چہرے پر نمایاں ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا ضمانت ہے کہ اس میں عذاب نہ ہو؟ ایک قوم عاد پر ہوا کا عذاب آیا تھا، انہوں نے جب دیکھا تھا تو بولے تھے کہ یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قوموں کی تباہی کے جو واقعات بیان فرمائے ہیں، ان کا اصل مقصد یہی ہے کہ انسان، خاص طور پر امت مسلمہ، ان سے سبق حاصل کرے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا مہربان اور بخشنے والا ہے، لیکن اس سے ہمیں حق کی نافرمانی اور دوسری برائیوں میں انگیج ہونے کا لائسنس نہیں مل جاتا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔